پارٹی نے 1985 کے غیر جماعتی عام انتخابات کا بائیکاٹ کیوں کیا؟ ضیاء الحق کے منظور نظر وزیر اعظم محمد خان جنیجو صدر ضیاء کی نظر میں کیوں کھٹکنے لگے تھے؟ 58(2)B کے اختیار نے کس طرح حکومت کا تختہ الٹ دیا؟ جنرل ضیاء الحق کے طیارے حادثے میں ہلاک ہونے کے بعد کیا ہوا؟ بے نظیر بھٹو کس طرح عالم اسلام اور پاکستان کی پہلی وزیر اعظم خاتون منتخب ہوئی؟ صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے درمیان کشیدگی کیوں بڑھی؟ نواز شریف کس طرح پہلی مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئے اور ان کے ساتھ کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پاکستان کی انتخابی تاریخ کی چوتھی قسط میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے 3 ایک ساتھ نہیں دیکھی تو اس کا لنک کامنٹ سیکشن میں آپ کو نظر آ جائے گا، تو آپ پہلی 3 اقساط بھی وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے اس پیج پہ بھی تینوں ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ موجود ہیں۔ آپ اگر پاکستان کی انتخابی تاریخ دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور یہ ویڈیو دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبائیے گا۔ ناظرین، اس قسط میں ہم 1980 سے 1990 کے عشرے کے درمیان منعقد ہونے والے عام انتخابات جو 2 تھے، یعنی 1985 اور 1988 کے واقعات کا احاطہ کریں گے۔ دوستو، جنرل ضیاء الحق نے اقتدار سنبھالنے پر قوم سے خطاب میں 4 ماہ یعنی اکتوبر میں عام انتخابات کروانے کا اعلان کیا تھا، مگر اکتوبر آیا تو عام انتخابات غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیے گئے۔ اس کے بعد بھی وعدے ہوتے رہے اور وعدے ٹوٹتے رہے۔ پھر بالآخر تقریباً 8 برس بعد یعنی 25 فروری 1985 کو قومی اسمبلی کی 237 نشستوں کے لیے پولنگ ہوئی، جبکہ 28 فروری کو صوبائی اسمبلیوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ ان انتخابات کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس میں امیدواروں کی جماعتی وابستگی پر پابندی تھی، یعنی یہ انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر کروائے گئے تھے۔ اس فیصلے کے خلاف MRD نے، جس کی سب سے بڑی جماعت پیپلز پارٹی تھی، الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا، لیکن الیکشن ہوئے اور سندھ سے تعلق رکھنے والے محمد خان جنیجو وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ 3 سال بعد ہی صدر ضیاء الحق نے آئین کے آرٹیکل 58(2)B کے تحت 29 مئی 1988 کو اپنی ہی نامزد کردہ جنیجو حکومت کو گھر بھیج دیا۔ اس فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا، جہاں سے جنیجو حکومت کے حق میں فیصلہ تو آیا، لیکن نئے انتخابات کی تیاریوں کی وجہ سے حکومت بحال نہیں کی گئی۔ واضح رہے کہ اسی اسمبلی نے آئین میں 8ویں ترمیم کر کے صدر مملکت کو اسمبلیاں برخاست کرنے کا اختیار دیا تھا۔ اس سے پہلے یہ اختیار صدر کے پاس نہیں تھا۔ دوستو، صدر ضیاء الحق 1988 کے الیکشن بھی غیر جماعتی بنیادوں پر ہی کروانا چاہتے تھے، جس کا وہ اظہار بھی کرتے رہے، مگر 17 اگست 1988 کو طیارے کے ایک حادثے میں ان کی وفات کے بعد 2 اکتوبر 1988 کو سپریم کورٹ نے جماعتی بنیادوں پر الیکشن کروانے کا حکم دیا تھا، لہٰذا 16 نومبر 1988 کو قومی اسمبلی کی 207 نشستوں کے لیے ووٹنگ ہوئی، جس میں پیپلز پارٹی نے 93 جبکہ مسلم لیگ، جماعت اسلامی اور دیگر جماعتوں پر مشتمل اسلامی جمہوری اتحاد نے 55 نشستوں پر کامیابی سمیٹی۔ JUI نے 7، JUP نے 3، پاکستان عوامی اتحاد نے 3، BNA نے 2، ANP نے 2، NPP نے 1، PDP نے اور MQM نے 13 نشستوں پر کامیابی حاصل کی، جبکہ 27 امیدوار آزاد حیثیت میں جیتے۔ تھوڑی سی غلطی کری ہے کہ BNP نے 1 سیٹ دی تھی اور MQM نے 13 امیدوار ان کے جیتے تھے، باقی جو میں آپ کو ڈیٹیل بتا چکا ہوں۔ پیپلز پارٹی کے سربراہ بے نظیر بھٹو کو وزیر اعظم کے طور پر چنا گیا۔ صدر غلام اسحاق خان نے اس شرط کے تحت بے نظیر کو حکومت سازی کی دعوت دی کہ وہ افغان اور کشمیر پالیسی اور ایٹمی پالیسی میں مداخلت نہیں کریں گی، خارجہ پالیسی کے تسلسل کے لیے صاحبزادہ یعقوب علی خان کو وزیر خارجہ کا قلم دیں گی اور صدارتی انتخاب میں غلام اسحاق خان کی حمایت کریں گی۔ بے نظیر بھٹو نے MQM فاٹا ارکان اور کچھ آزاد امیدواروں کی مدد سے حکومت تشکیل دی۔ وہ پاکستان اور عالم اسلام کی پہلی خاتون تھی جو اس
اس عہدے پر فائز ہوئی۔ اس الیکشن کے نتیجے میں آفتاب احمد خان شیرپاؤ سرحد، میاں نواز شریف پنجاب، سید قائم علی شاہ سندھ اور ظفر اللہ جمالی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ دوستو، چونکہ جمالی حکومت کو ایوان میں اکثریت حاصل نہیں تھی، اس لیے محض 2 ہفتے بعد ہی ان کی ایڈوائس پر گورنر نے صوبائی اسمبلی توڑ دی، جس پر بلوچستان ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تو اس نے اسمبلی توڑنے کا فیصلہ غلط قرار دے دیا۔ یوں اسمبلی بحال ہوئی اور 5 فروری 1999 کو نواب اکبر بگٹی کو وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا گیا۔ ایوان صدر اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے درمیان جاری کشیدگی کے سبب صدر غلام حسین خان نے 8ویں آئینی ترمیم کے تحت حاصل شدہ جو ان کو اختیارات تھے استعمال کرتے ہوئے 6 اگست 1990 کو بے نظیر حکومت برطرف کر دی۔ بے نظیر حکومت کی برطرفی کے بعد جب ان کے سیاسی مخالف غلام مصطفیٰ جتوئی کو نگران وزیر اعظم بنایا گیا تو اسی وقت ہوا کے رخ کا اندازہ ہو گیا کہ 24 اکتوبر کو ہونے والے مڈ ٹرم انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ اقتدار کی ہوا کو کس طرف لے جانا چاہتی ہے۔ چنانچہ جب انتخابی نتائج سامنے آنے شروع ہوئے تو بات واضح ہو گئی۔ نواز شریف کے اسلامی جمہوری اتحاد کو قومی اسمبلی کی 106 اور پیپلز پارٹی کو 44 نشستیں ملی۔ ووٹنگ کی شرح تقریباً 46% بتائی گئی۔ 48 جماعتوں نے انتخابات میں حصہ لیا۔ متعدد غیر ملکی مبصرین نے انتخابی عمل کو غیر شفاف قرار دیا۔ 3 دن بعد صوبائی اسمبلیوں کے لیے ووٹنگ ہوئی، جس میں پیپلز پارٹی نے تحریک استقلال، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اور مسلم لیگ قاسم گروپ کے ساتھ مل کر پاکستان ڈیموکریٹک الائنس PDA تشکیل دیا، جس نے 44 نشستیں جیتی۔ IGI 106، MQM 15، ANP 6، JUI 6، JUP 3، جمہوری وطن پارٹی 2، پاکستان نیشنل پارٹی 2 اور پختونخوا ملی پارٹی 1 نشست پر کامیاب رہی، جبکہ 22 آزاد امیدوار جیتے۔ اسلامی جمہوری اتحاد کے سربراہ میاں نواز شریف وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ 1990 کے انتخابات کے نتیجے میں غلام حیدر وائی نے پنجاب، جام صادق علی نے سندھ، میر افضل نے سرحد اور تاج محمد جمالی نے بلوچستان میں حکومت بنائی۔ ناظرین، چوتھی قسط میں آپ کو یقیناً 2 انتخابات کی تھوڑی سی تفصیل کا اندازہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم آپ کو مزید جو انتخابات ہوئے ان کی تاریخ بتائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔